وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. دعا مانگتے رہا کرو. قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں. ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا. ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے. نہیں کرو نصیب سے اتنی شکایت. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز قدموں میں ڈال دیتا ہے. جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا. دنیا ایک چکر ہے. بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں. جو اللہ کو وکیل بنا لیا کرتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں. صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے. اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں. اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں. زندگی ایک آئینہ ہے. آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے. اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے. سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں. یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا. جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے. رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر. یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں. وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے. جب دل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے. نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے. میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے. میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے. ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے. اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے ہو تو امیدوں سے تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے. جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو. رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو. جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا. مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی. لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے. جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی. نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے. سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر تمہیں کم عمر ہی سے بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے.
تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہو جانا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔
ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہیں، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ آج کل وہ لوگ ہی ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت مختصر اور گہری بات، دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی،
لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ سچائی کی سب سے بڑی، سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کام کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا
جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر۔ جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو، آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔
ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی، کبھی بھول کر بھی نہ ماں کو رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے
جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔